ویلکم بیک جناب. دھرتی کی صبح میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور آج کی صبح جو ہے نا وہ تو آف کیمرہ بھی نہیں رک رہی. دل چاہ رہا ہے کہ بس باتیں کرتے جائیں, ایجوکیٹ کرتے جائیں. اور جب یہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتی, یہ دینی ہوتی ہے, تو آپ کے جو ہے نا وہ کان زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی حاصل کرنا ہے, تبھی ہماری دنیا بہتر ہوگی. اور آج ہم بات کر رہے ہیں صدقے پہ. ہمیں جوائن کیا ہے اسلامی اسکالر ہیں, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور دھرتی کی صبح اور میں میری ٹیم بہت ان کی شکر گزار ہیں کہ یہ وقت دیتے ہیں اور روشنی ڈالتے ہیں. مفتی رانا ساجد صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کی آمد کا, کہ آپ اپنے علم کی روشنی سے ہم جیسے لوگوں کو بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں. بہت شکریہ. آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مفتی صاحب کہ صدقہ کیا ہے. صدقہ وہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے, یہ صدقہ وہ ہے جو آج جسے ہم کہتے ہیں, ہم مدد کی صورت میں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں حالات کی صورت ایسی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. کیا ہے صدقہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقرض اللہ قرضا حسنا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. انتہائی مشکور ہوں آپ کا ایک مرتبہ پھر بندہ ناچیز کو دھرتی کی صبح پروگرام میں ایک انتہائی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ نے مدعو کیا. اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو, آپ کے اس چینل کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی آمین الہی آمین. جی, صدقہ کیا ہے؟ اصل میں صدقہ, اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں, صدقہ, اللہ رب العزت کی ہم مخلوق ہیں. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میری مخلوق جو ہے وہ زندگی ایسی گزارے جیسا میں چاہتا ہوں, اور ان کو ان کی زندگی میں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے, اور آخرت میں بھی تکلیف نہ پہنچے. تو اللہ رب العزت نے ایک صدقہ بندوں کے درمیان حکم ارشاد فرمایا کہ میری رضا اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے دیے ہوئے رزق سے, میرے مال سے جو میں نے تمہیں عطا کیا, میری راہ میں خرچ کرو. ٹھیک بات. اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رضا سے منسوب فرمایا میری رضا چاہتے ہو تو میری راہ میں صدقہ کرو. ٹھیک ہے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدقہ ہے کیا اور اس کا اجر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ صدقہ ایسا سمجھ لو کہ تم گویا کہ مجھے قرض دے رہے ہو. رب ارشاد فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے, اور ایسا قرض جو قرض حسنا ہے, یعنی دینے کے بعد وہ رب ہمیں واپس لوٹائے گا. اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے وہ واپس میں ایسے ہی نہیں لوٹاؤں گا, فرمایا اس میں بڑھا کے 7 گنا سے لے کر 700 گنا تک میں صدقے کو آپ کو واپس لوٹاؤں گا. یہ رب فرماتا ہے. اب اس میں ایک بات سب سے اہم ترین ہے, وہ یہ کہ صدقہ جو شخص بھی راہ خدا میں ادا کرے گا وہ نیت اللہ رب العزت کی رضا کی اپنے دل میں رکھے گا, جب اسے یہ اجر و ثواب مل سکتا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا فرمان, دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی غرض سے 1 روپیہ بھی راہ خدا میں خرچ کرے, اللہ رب العزت وہ 1 روپے کو 7 روپے سے, اور 7 روپے کو 70, اور پھر 700 روپے سے تبدیل فرما کر واپس اسے لوٹائے گا. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے رب نے اسے واپس لوٹا دیا. بہترین. اچھا مفتی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ صدقہ صرف مال کا ہے یا زبان کا بھی ہے, اخلاق کا بھی ہے, مسکراہٹ کا بھی ہے, ہاتھ کا بھی ہے؟ اور جیسے میں نے آپا سے بھی یہ بات پوچھی تھی اور انہوں نے کافی اس بات پہ روشنی ڈالی, اور آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک عام مسلمان, ایک عام آدمی, ایک عام شہری جس کی زندگی بہت بھاگ دوڑ میں ہے, تو وہ کیا یہی سمجھے بس تنخواہ آئی تو اتنے پیسے الگ کر دو, یا صدقہ ہم روز کی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے 2 سوال کیے. ایک یہ کہ صدقہ کیا صرف مال کا ہی ہے, اور دوسرا یہ کہ صدقے کو ادا کیسے کریں. دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا نا, یہی سوال آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. صحابہ کرام نے جب صدقے کی فضیلت دیکھی تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صدقے کی اتنی فضیلت ہے اور اتنا اجر و ثواب ہے, یہ تو جو مال و دولت والے ہیں وہ تو ہم سے سبقت لے جائیں گے نیکیوں میں, ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے, ہم تو غریب ہیں, لیکن مال و دولت والے فضیلت لے جائیں گے, سبقت لے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا حکم ارشاد فرمائیے, وہ تو ثواب میں ہم سے بڑھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب مرحمت فرمایا, اور وہ جواب ہمیں سن کر اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ کما کر
محنت اور مشقت کر کے اس کے بدلے میں جو کچھ کماؤ اس حلال رزق کو اپنے اوپر خرچ کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بہترین۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس بالکل مال و دولت نہیں ہے، تم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر دو، اس کے کسی کام میں معاونت کر دو، اعانت کر دو، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا بھی نہیں، تم اگر اللہ رب العزت کے اسم یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ ادا کرتے رہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ لے اور اس سے اس کے دل کو راحت اور تسلی اور سکون ملے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل اور وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بھی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور تکلیف کا دور کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ مالی طور پہ مدد کر کے دور کرے، راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹ چاہے وہ کانٹے کی صورت میں ہو چاہے وہ پتھر کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اسے ہٹائے گا، دور کرے گا، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور پھر صدقے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ہر شخص یہ چاہے گا کہ اے کاش مجھے کوئی سایہ مل جائے، میں دھوپ سے بچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا، کل بروز قیامت وہ سارے کا سارا صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا۔ بہترین، کیا بات ہے۔ 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہوگا، اس دن اس سائے میں ہوگا اور اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے ہوگا۔ زبردست۔ اچھا مفتی رانا صاحب، ایک بات بہت بے چین کرتی ہے بعض دفعہ نا، کیونکہ ہمارے یہاں ارد گرد سوسائٹی میں ہم نے اتنی نیگیٹو وائبز آ رہی ہوتی ہیں، لوگ اب آج کے دور میں تو لوگ بڑے عجیب سے معاملات ہیں، مالی طور پہ بھی ذہنی طور پہ بھی۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو دعا بھی دیتا ہے یا اگر کوئی مسکرا کے بھی ملتا ہے، جس طرح آپ نے عرض کیا کہ بھائی معاملات ایسے ہیں، اگر ایک مسلمان دوسرے کو مسکرا کے بھی دیکھے اور اس کے دل کو اس سے راحت ملے تو سمجھو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آج کے دور میں اگر آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں یا مسکرا کے مل رہے ہیں اور وہ آپ سے اس طرح سے نہیں مل پا رہا، تو کیا آپ اس بات کے مطلب آپ پھر پریشان ہو گئے کہ یار میری طرف سے تو اس کو ایک اچھا پیغام میں نے دیا تھا اور وہ وصول نہیں ہوا؟ تو یہ آج کے دور میں جو صدقہ ہوتا ہے، جو ہم نیک نیتی سے دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ سے اپنا معاملہ کر رہے ہیں، ہمیں بیچ کا بندہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ صدقہ کہاں ایکسٹینڈ کرتا ہے ہمارے لیے؟ وہ صدقہ ہم کیسے پرفارم کریں؟ یا فرض کریں ہم کسی رشتہ دار کو، ہمیں پتہ ہے ہم والدہ کے ہاتھ یا کسی بھی بڑے کے ہاتھ کہہ دیں کہ جائیں میری طرف سے آپ بڑے ہو کے یہ ان کی مدد کر دیجیے گا، میرا مت بتائیے گا، تب بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ہاں اب ان کے پاس کیا ہے وہ تو کر دیتی ہیں، یا آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ آپ اچھے سے مل رہے ہیں لوگوں سے لیکن لوگ آپ کو کنسیڈر نہیں کر رہے۔ دیکھیے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں نا، اگر تو آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آگے سے آپ کو اس کا رسپانس ملے یا نہ ملے آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہم جو صدقہ کر رہے ہیں، ہم جو نیک کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہم نے مسکرا کر کسی کی طرف دیکھ لیا، مسکرا کے مل لیے، ہم نے کسی کو کچھ مدد کر دی، اب اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بندے سے ہمیں نہیں چاہیے، بندہ چاہے ہمیں مسکرا کر دیکھے نہ دیکھے، ہمیں برا بھلا بھی کہہ دے، لینے کے بعد برا بھلا بھی کہہ دے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت پیاری بات کی مفتی صاحب نے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کالر ہیں بدین سے۔ السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں، بات یہ کرنا ہے کہ دیکھو لوگ جو ہیں نا وہ ابھی اقتدار کے لیے بہت ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، خدا کی یادگیری کس کو بھی نہیں ہے۔ غریب اگر دروازے پہ آتا ہے خدا کے لیے مانگتا ہے، سکتا نہیں ہے تو 5 روپے کا 10 روپے دیتے ہیں۔ اب وہ غریبوں میں یہ بھی ہمت نہیں رہی ہے کہ وہ کسی غریب کو صدقہ دے اپنا۔ اب ہم ایک آدمی ہیں، بیمار ہیں، ہمیں ریٹائر آدمی ہوں، میرے کو 20,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے، میں ان سے گزارا کرتا ہوں، پھر بھی کبھی کوئی آتا ہے غریب تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی ہم کھائیں گے اس کو دیں۔ یہ آپ تھوڑا سا مولوی صاحب سے
अर्ज करें कि भाई आप ये बड़े आदमी जो है ये तो अपने इकदार के पैसे इकट्ठे करने के लिए लगे हुए हैं, इनको थोड़ा समझाएं, इनको बताएं कि भाई आप ऐसा नहीं करें, गरीबों का भी ख्याल करें। थैंक यू, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी मुफ्ती साहब। जी, भाई ने सवाल किया, बिल्कुल ये हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा बिगाड़ है कि पेशावर भिखारी जो हैं वो जगह जगह आपको नज़र आएंगे। ठीक है? बिल्कुल। देखिएगा, मांगने का जो अमल है ना, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अगर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी लोगों ने सवाल किया। एक सहाबी रसूल आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल वसल्लम खाने को कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद नहीं फरमाया कि जाओ जाके भीख मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास क्या है? तो जो कुछ भी था वो घर गया, वो लेकर आया। एक पानी पीने का कटोरा था और एक और चीज़ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरी महफिल के अंदर फरमाया, है कोई इसे ख़रीदने वाला? मुख्तसर हदीस मुबारक का बयान करता हूँ। सहाबी रसूल में से एक ने वो कटोरा ख़रीद लिया, एक ने वो दूसरी चादर वगैरह जो थी वो ख़रीद ली। उससे जो इनकम हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ जाकर इससे एक लकड़ी का दस्ता ख़रीद कर लेकर आओ और एक कुल्हाड़ी ख़रीद कर लेकर आओ। वो शख्स गया, वो सहाबी रसूल गया और जाकर ख़रीद कर लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस कुल्हाड़ी के दस्ते को कुल्हाड़ी के अंदर लगाया और लगाकर उसे अता फरमाया और फरमाया जाओ जाकर जंगल से लकड़ियाँ काटो और लकड़ियाँ लाकर शहर में लाकर बेचो। वो सहाबी रसूल आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गए और जाकर सारा काम करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा महफिल में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसूदा हाल हो गया हूँ। मेरे पास जो पहले खाने पीने का नहीं था, अब अल्लाह के फजल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे काम में बरकत अता फरमाई, आपने मुझे रास्ता अता फरमाया, मैं अब वही काम करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, मेरी मुश्किल आसान हो गई है। क्या बात है। भाई ने सवाल किया कि हमारे पास कुछ नहीं होता खाने पीने को और लोग आते हैं मांगने के लिए, हम उनको क्या जवाब दें? देखिए, कोई शख्स अगर मांगने के लिए आ गया है ना, अगर आपके पास वुसअत है, इस्तिताअत है, तो आप उसे कुछ ना कुछ दे दें, कोशिश करें खाली हाथ ना जाए। लेकिन अगर नहीं दे सकते तो अच्छे अंदाज में उसको टाल दें, भाई माफ़ करें अल्लाह के नाम पर, हम जो इस्तिताअत है उसके मुताबिक कर लेंगे जो भी है। अब अगर उसके बावजूद कोई अगर बार बार आता है ना, वो आपको परेशान कर रहा है, आप उससे मतलब नज़रअंदाज कर दें, आप उसको किनारा कशी करें। याद रखिएगा, जो भी हकीकी तौर पे ज़रूरतमंद होगा वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, हमें अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ अता फरमाया है, माल और दौलत या कुछ भी, तो हमें खुद अपने हल्क़ा अहबाब के अंदर अड़ोस पड़ोस में हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन से ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो मांग नहीं सकते शर्म और शर्मा हुजूरी के तहत, लेकिन घर में खाने पीने को कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक, जी जी, आप प्लीज़ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दें ताकि हम। सबसे पहली बात तो ये है कि परवरदिगार आलम ने हमारे ऊपर माली वाजिबात भी आयद किए हैं, और इन माली वाजिबात को आयद करने में परवरदिगार आलम ने अगर हमारे रुपये पैसे को पाक करना है, हमारी ज़िंदगियों को, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, दो बड़ी खुशियाँ हमारे पास मौजूद है, इसको हमने जोड़ दिया है नमक और चीनी से। एक को कहते हैं मीठी ईद, एक को कहते हैं नमकीन ईद। लेकिन ईद उल फित्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि आप सदक़े फितराना न निकालें। अच्छा, और सदक़े फितराना निकालने के लिए कोई गरीब नहीं जाता किसी अमीर के घर पर, बल्कि अमीर के लिए लाजिम है कि वो तलाश करे, वो ढूंढे और वो ईद की नमाज से पहले पहले गरीब के घर पर पहुंचा दे। इसी तरीके से वो जो एक लाइन लगी रहती है गोश्त मांगने वालों की, बिल्कुल उसी तरीके से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपा। और बाकी ऐसा जी परवेज साहब क्या कहना चाहेंगे, कैसा, क्योंकि बस इतना लंबा टॉपिक है लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, क्या कहेंगे? सच तो ये है कि मैं सच्चाई से ये महसूस करता हूँ कि मैं आज बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ, और डेफिनेटली व्यूवर्स भी। लेकिन सीखने के दौरान ऑफ द स्क्रिप्ट एक सवाल मेरे जहन में आया, आपकी इजाज़त से। ये बहुत सारे व्यूवर्स हैं आपके, मैं उनको देकर जा रहा हूँ कि ये चैरिटी मदद हमारे सराउंडिंग में बहुत है, और सब जानते हैं कि कराची बल्कि पाकिस्तान में ये बहुत है, यानी दुनिया में ये ऐसा खिता है, यहाँ पर मदद बहुत की जाती है। बिल्कुल। लेकिन जो फ़ज़ाइल सदक़ात के बयान किए हमने कि ऐसा ऐसा लाइफ में हो जाता है, बेहतरी हो जाती है, तो एक तरफ हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करना, खैरात, ज़कात, सदक़ात, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बदहाली का एक ड्विंडलिंग स्पाइरल चल रहा है। तो ये एक सवाल है हम सब के लिए, तो हम सबको सोचना चाहिए कहीं उस में दिखावा या कहीं कोई बनावट, कहीं कोई सदक़े में कहीं ना कहीं कोई दूसरी थॉट तो नहीं है।
That's it. बहुत शुक्रिया। की जानिब तवज्जो बिल्कुल, देनी जहाँ से हम शुरू हो रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और नीयत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप माल से नहीं कर सकते, आप अल्फाज से करें, अल्फाज से नहीं कर सकते, मुस्कुरा के करें। यह आपका अमल है और आपके साथ ही जाएगा। और जाते जाते एक खूबसूरत सी आवाज़ जो आज हमारे साथ है, वो उनको आपके सुपुर्द करके जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे ब्लेस, स्टे हेल्थ। अल्लाह हाफ़िज़। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। हसनड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर। मावनु पीरा बछड़े दे नए। पावनु पीरा बछड़े दे नए। हम पैनानु दे नए वीर मिला झूले लालन हो। पैनानु दे नए वीर मिला झूले लालन। हसनड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर। चार चराग तेरे बलन हमेशा। चार चराग तेरे बनन हमेशा। पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन हो। पंजवा में बालन आयो भला झूले लालन। हसनड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर हुसैनी लाल कलंदर। शाह नजफ ने तो है अंग लगाया। शाह नजफ ने तो है अंग लगाया। मुश्किल कुशाई वाला रंग चढ़ाया। मुश्किल कुशाई वाला रंग चढ़ाया। नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालन हो। नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालन। सिदड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर। हुसैनी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर। घनन घनन तेरी नौबत बाजे। घनन घनन तेरी नौबत बाजे। तेरी नौबत बाजे। हो नाल बजे घड़ी आलो भला झूले लालन। नाल बजे घड़ी आलो भला झूले लालन। सिदड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। दमादम मस्त कलंदर सगी शाहबाज कलंदर। हुसैनी लाल कलंदर।